السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس دولت پر انسان سب سے زیادہ فخر کرتا ہے وہ ایک لمحے میں ختم بھی ہو سکتی ہے؟ سورہ الکہف کی آج کی مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان فرماتا ہے جس کے پاس باغات، دولت اور شان و شوکت سب کچھ تھا، مگر جب اس نے اپنے رب کو بھلا دیا تو سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ آج کی یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، شکر اور عاجزی میں ہے۔ آئیے سورہ الکہف کی آیات 33 تا 44 کی تلاوت کنز الایمان ترجمہ اور مختصر بیان کے ساتھ اپنے دلوں کو قرآن کریم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کے باغ بھرپور پھل دیتے تھے اور ان کے درمیان نہر بھی جاری تھی۔ یہ سب اللہ کی عطا اور فضل تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ دولت اور نعمتوں کی کثرت نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنے مومن ساتھی پر فخر کرتے ہوئے اپنے مال اور اپنے لوگوں کی کثرت پر تکبر کیا، حالانکہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو۔ مال و دولت کے غرور نے اسے اس قدر غافل کر دیا کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی سمجھنے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غفلت اور نفس پر ظلم تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس شخص کا غرور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے قیامت پر شک کیا اور یہ سمجھا کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی اسے دنیا سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی۔ یہ باطل گمان اور تکبر تھا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔
اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نتھرے پانی کی بوند سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ مومن ساتھی نے نہایت حکمت کے ساتھ اسے نصیحت کی کہ اپنی اصل کو یاد کر، اللہ تعالیٰ ہی نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور کامل انسان بنایا، لہذا اس کی نعمتوں پر غرور اور اس کی قدرت کا انکار نہ کر۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ مومن ساتھی نے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب صرف اللہ تعالی ہے، میں اس کی توحید پر قائم ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا۔ ہر نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اصل طاقت اور نعمت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ مومن دنیاوی کمی پر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور جب چاہے واپس لے لیتا ہے۔ مال پر غرور کرنے والوں کو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ باغ کی زندگی پانی سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پانی ہی ختم کر دے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ ہر نعمت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ہمیشہ اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو لمحوں میں ساری نعمتیں ختم ہو گئیں۔ اس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر توبہ کا وہ وقت فائدہ نہ دے سکا۔
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے قابل تھا۔ مال، اولاد اور دنیاوی طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کسی کام نہیں آتی۔ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ آخر کار یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ آیات ہمیں دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بے شمار باغات، دولت اور نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس نے ان نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھ لیا اور اپنے رب کو بھول گیا۔ اس کے مومن ساتھی نے اسے سمجھایا کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر غرور نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ جب اس نے نصیحت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لمحے میں اس کے باغات تباہ کر دیے۔ تب اسے احساس ہوا، مگر اس وقت پچھتاوا کسی کام کا نہ آیا۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی دولت، عزت اور طاقت عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ان آیات کے بعد اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجئے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ ہماری سب سے محبوب دنیاوی نعمت واپس لے لے تو کیا ہمارا ایمان پہلے کی طرح مضبوط رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے بچائے، شکر گزار بندہ بنائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے والدین، اہل خانہ اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید یہ قرآن کی ایک آیت کسی کی زندگی بدل دے۔ غلام جیلانی چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی اقساط سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔